وہ بھی اپنی بیوی سے بہت زیادہ تنگ ہے، بلکہ وہ فوزیہ سے بہت بار کہہ بھی چکا ہے کہ تم کب میرا پیچھا چھوڑو گی۔ یہاں پر یہ دونوں نہ صرف اپنی بیویوں کی جائیداد پر قبضہ کر رہے ہیں بلکہ وہ دوسری عورتوں میں بھی ملوث ہیں۔ جاوید وہ مشا پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ مشا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنی خوبصورت ہو، مجھے تم سے دل لگی ہونی چاہیے۔ اب مشا جو کہ اپنے مشن پر ہے، اس لیے وہ اپنے حسن سے جاوید کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گی، جیسے اس نے زوار شاہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ زوار شاہ جو کہ مشا سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا ہے، اب وہ مشا کو پرپوز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مشا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں پر مشا وہ زوار شاہ سے شادی سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ مشا یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے اسے شادی کر لی تو کہیں یہ مجھے میرے مشن سے ہی نہ ہٹا دے۔ تو یہاں پر مشا زوار شاہ کو انکار کر دیتی ہے اور وہ زوار شاہ سے دور رہنے لگتی ہے، اور وہ زوار شاہ سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس محبت کو رشتے کا نام نہیں دے سکتی۔ جاوید زکیہ کی موت کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ جشن منا رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ سوچتا ہے کہ شکر ہے زکیہ اس دنیا سے چلی گئی، ورنہ وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی تھی، مجھ سے سوال جواب کرتی تھی کہ کیا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، کب اور کیسے۔ یہاں پر وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس بابا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ آپ کا تعویذ شباب پر تو اثر نہیں کیا لیکن میری بیوی پر اثر کر گیا، اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ یہاں پر جاوید کے دماغ میں ایک اور شیطانی آئیڈیا آتا ہے۔ وہ ایک نئی چال چلتا ہے۔ وہ زوار شاہ کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اس کے سامنے یہی شو کرواتا ہے کہ اسے زکیہ کی موت کا بہت دکھ ہے۔ وہ زوار شاہ سے روتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا زکیہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اب زکیہ اس دنیا میں نہیں رہی تو میرا بھی اس گھر میں کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا۔ تو یہاں پر زوار شاہ جو کہ اپنی بہن کے غم میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن وہ جاوید کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی بہن کی خاطر جاوید سے کہتا ہے کہ زکیہ کا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جاوید وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ زوار شاہ اسے اپنے ہاتھوں سے ساری دولت دے رہا ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جاوید وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے اور خوب جشن مناتا ہے، ڈرنکنگ کرتا ہے، بہت زیادہ اسموکنگ کرتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف عامر، اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ بھی اپنی بیوی سے بہت زیادہ تنگ ہے، بلکہ وہ فوزیہ سے بہت بار کہہ بھی چکا ہے کہ تم کب میرا پیچھا چھوڑو گی۔ یہاں پر یہ دونوں نہ صرف اپنی بیویوں کی جائیداد پر قبضہ کر رہے ہیں بلکہ وہ دوسری عورتوں میں بھی ملوث ہیں۔ جاوید وہ مشا پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ مشا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنی خوبصورت ہو، مجھے تم سے دل لگی ہونی چاہیے۔ اب مشا جو کہ اپنے مشن پر ہے، اس لیے وہ اپنے حسن سے جاوید کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گی، جیسے اس نے زوار شاہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ زوار شاہ جو کہ مشا سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا ہے، اب وہ مشا کو پرپوز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مشا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں پر مشا وہ زوار شاہ سے شادی سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ مشا یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے اسے شادی کر لی تو کہیں یہ مجھے میرے مشن سے ہی نہ ہٹا دے۔ تو یہاں پر مشا زوار شاہ کو انکار کر دیتی ہے اور وہ زوار شاہ سے دور رہنے لگتی ہے، اور وہ زوار شاہ سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس محبت کو رشتے کا نام نہیں دے سکتی۔ جاوید زکیہ کی موت کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ جشن منا رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ سوچتا ہے کہ شکر ہے زکیہ اس دنیا سے چلی گئی، ورنہ وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی تھی، مجھ سے سوال جواب کرتی تھی کہ کیا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، کب اور کیسے۔ یہاں پر وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس بابا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ آپ کا تعویذ شباب پر تو اثر نہیں کیا لیکن میری بیوی پر اثر کر گیا، اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ یہاں پر جاوید کے دماغ میں ایک اور شیطانی آئیڈیا آتا ہے۔ وہ ایک نئی چال چلتا ہے۔ وہ زوار شاہ کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اس کے سامنے یہی شو کرواتا ہے کہ اسے زکیہ کی موت کا بہت دکھ ہے۔ وہ زوار شاہ سے روتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا زکیہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اب زکیہ اس دنیا میں نہیں رہی تو میرا بھی اس گھر میں کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا۔ تو یہاں پر زوار شاہ جو کہ اپنی بہن کے غم میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن وہ جاوید کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی بہن کی خاطر جاوید سے کہتا ہے کہ زکیہ کا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جاوید وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ زوار شاہ اسے اپنے ہاتھوں سے ساری دولت دے رہا ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جاوید وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے
اور خوب جشن مناتا ہے، ڈرنکنگ کرتا ہے، بہت زیادہ اسموکنگ کرتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف عامر، اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ بھی اپنی بیوی سے بہت زیادہ تنگ ہے، بلکہ وہ فوزیہ سے بہت بار کہہ بھی چکا ہے کہ تم کب میرا پیچھا چھوڑو گی۔ یہاں پر یہ دونوں نہ صرف اپنی بیویوں کی جائیداد پر قبضہ کر رہے ہیں بلکہ وہ دوسری عورتوں میں بھی ملوث ہیں۔ جاوید، وہ میشا پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ میشا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنی خوبصورت ہو، مجھے تم سے دل لگی ہونی چاہیے۔ اب میشا، جو کہ اپنے مشن پر ہے، اس لیے وہ اپنے حسن سے جاوید کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گی، جیسے اس نے زوار شاہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ زوار شاہ، جو کہ میشا سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا ہے، اب وہ میشا کو پرپوز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میشا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں پر میشا، وہ زوار شاہ سے شادی سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ میشا یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے اس سے شادی کر لی تو کہیں یہ مجھے میرے مشن سے ہی نہ ہٹا دے۔ تو یہاں پر میشا زوار شاہ کو انکار کر دیتی ہے اور وہ زوار شاہ سے دور رہنے لگتی ہے، اور وہ زوار شاہ سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس محبت کو رشتے کا نام نہیں دے سکتی۔ جاوید زکیہ کی موت کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ جشن منا رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ سوچتا ہے کہ شکر ہے زکیہ اس دنیا سے چلی گئی، ورنہ وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی تھی، مجھ سے سوال جواب کرتی تھی کہ کیا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، کب اور کیسے۔ یہاں پر وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس بابا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ آپ کا تعویذ شباب پر تو اثر نہیں کیا لیکن میری بیوی پر اثر کر گیا، اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ یہاں پر جاوید کے دماغ میں ایک اور شیطانی آئیڈیا آتا ہے، وہ ایک نئی چال چلتا ہے، وہ زوار شاہ کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اس کے سامنے یہی شو کرواتا ہے کہ اسے زکیہ کی موت کا بہت دکھ ہے۔ وہ زوار شاہ سے روتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا زکیہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اب زکیہ اس دنیا میں نہیں رہی تو میرا بھی اس گھر میں کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا۔ تو یہاں پر زوار شاہ، جو کہ اپنی بہن کے غم میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن وہ جاوید کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی بہن کی خاطر جاوید سے کہتا ہے کہ زکیہ کا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جاوید، وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ زوار شاہ اسے اپنے ہاتھوں سے ساری دولت دے رہا ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جاوید، وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے اور خوب جشن مناتا ہے، ڈرنکنگ کرتا ہے، بہت زیادہ اسموکنگ کرتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف عامر، اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ بھی اپنی بیوی سے بہت زیادہ تنگ ہے، بلکہ وہ فوزیہ سے بہت بار کہہ بھی چکا ہے کہ تم کب میرا پیچھا چھوڑو گی۔ یہاں پر یہ دونوں نہ صرف اپنی بیویوں کی جائیداد پر قبضہ کر رہے ہیں بلکہ وہ دوسری عورتوں میں بھی ملوث ہیں۔ جاوید، وہ میشا پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ میشا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنی خوبصورت ہو، مجھے تم سے دل لگی ہونی چاہیے۔ اب میشا، جو کہ اپنے مشن پر ہے، اس لیے وہ اپنے حسن سے جاوید کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گی، جیسے اس نے زوار شاہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ زوار شاہ، جو کہ میشا سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا ہے، اب وہ میشا کو پرپوز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میشا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں پر میشا، وہ زوار شاہ سے شادی سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ میشا یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے اس سے شادی کر لی تو کہیں یہ مجھے میرے مشن سے ہی نہ ہٹا دے۔ تو یہاں پر میشا زوار شاہ کو انکار کر دیتی ہے اور وہ زوار شاہ سے دور رہنے لگتی ہے، اور وہ زوار شاہ سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس محبت کو رشتے کا نام نہیں دے سکتی۔ جاوید زکیہ کی موت کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ جشن منا رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ سوچتا ہے کہ شکر ہے زکیہ اس دنیا سے چلی گئی، ورنہ وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی تھی، مجھ سے سوال جواب کرتی تھی کہ کیا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، کب اور کیسے۔ یہاں پر وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس بابا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ آپ کا تعویذ شباب پر تو اثر نہیں کیا لیکن میری بیوی پر اثر کر گیا، اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ یہاں پر جاوید کے دماغ میں ایک اور شیطانی آئیڈیا آتا ہے، وہ ایک نئی چال چلتا ہے، وہ زوار شاہ کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اس کے سامنے یہی شو کرواتا ہے کہ اسے زکیہ کی موت کا بہت دکھ ہے۔ وہ زوار شاہ سے روتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا زکیہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اب زکیہ اس دنیا میں نہیں رہی تو میرا بھی اس گھر میں کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا۔ تو یہاں پر زوار شاہ، جو کہ اپنی بہن کے غم میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن وہ جاوید کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی بہن کی خاطر جاوید سے کہتا ہے کہ زکیہ کا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہاں پر جاوید وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ زوار شاہ اسے اپنے ہاتھوں سے ساری دولت دے رہا ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جاوید وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے اور خوب جشن مناتا ہے، ڈرنکنگ کرتا ہے، بہت زیادہ اسموکنگ کرتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف عامر، اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ بھی اپنی بیوی سے بہت زیادہ تنگ ہے، بلکہ وہ فوزیہ سے بہت بار کہہ بھی چکا ہے کہ تم کب میرا پیچھا چھوڑو گی۔ یہاں پر یہ دونوں نہ صرف اپنی بیویوں کی جائیداد پر قبضہ کر رہے ہیں بلکہ وہ دوسری عورتوں میں بھی ملوث ہیں۔ جاوید وہ مشا پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ مشا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنی خوبصورت ہو، مجھے تم سے دل لگی ہونی چاہیے۔ اب مشا جو کہ اپنے مشن پر ہے اس لیے وہ اپنے حسن سے جاوید کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گی، جیسے اس نے زوار شاہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ زوار شاہ جو کہ مشا سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا ہے، اب وہ مشا کو پرپوز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مشا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر مشا وہ زوار شاہ سے شادی سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ مشا یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے اس سے شادی کر لی تو کہیں یہ مجھے میرے مشن سے ہی نہ ہٹا دے۔ تو یہاں پر مشا زوار شاہ کو انکار کر دیتی ہے اور وہ زوار شاہ سے دور رہنے لگتی ہے، اور وہ زوار شاہ سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس محبت کو رشتے کا نام نہیں دے سکتی۔ جاوید زکیہ کی موت کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ جشن منا رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ سوچتا ہے کہ شکر ہے زکیہ اس دنیا سے چلی گئی، ورنہ وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی تھی، مجھ سے سوال جواب کرتی تھی کہ کیا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، کب اور کیسے۔ یہاں پر وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس بابا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ آپ کا تعویذ شباب پر تو اثر نہیں کیا لیکن میری بیوی پر اثر کر گیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ یہاں پر جاوید کے دماغ میں ایک اور شیطانی آئیڈیا آتا ہے، وہ ایک نئی چال چلتا ہے، وہ زوار شاہ کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اس کے سامنے یہی شو کرواتا ہے کہ اسے زکیہ کی موت کا بہت دکھ ہے۔ وہ زوار شاہ سے روتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا زکیہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اب زکیہ اس دنیا میں نہیں رہی تو میرا بھی اس گھر میں کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا۔ تو یہاں پر زوار شاہ جو کہ اپنی بہن کے غم میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن وہ جاوید کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی بہن کی خاطر جاوید سے کہتا ہے کہ زکیہ کا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جاوید وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ زوار شاہ اسے اپنے ہاتھوں سے ساری دولت دے رہا ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جاوید وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے اور خوب جشن مناتا ہے، ڈرنکنگ کرتا ہے، بہت زیادہ اسموکنگ کرتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف عامر، اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ بھی اپنی بیوی سے بہت زیادہ تنگ ہے، بلکہ وہ فوزیہ سے بہت بار کہہ بھی چکا ہے کہ تم کب میرا پیچھا چھوڑو گی۔ یہاں پر یہ دونوں نہ صرف اپنی بیویوں کی جائیداد پر قبضہ کر رہے ہیں بلکہ وہ دوسری عورتوں میں بھی ملوث ہیں۔ جاوید وہ مشا پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ مشا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنی خوبصورت ہو، مجھے تم سے دل لگی ہونی چاہیے۔ اب مشا جو کہ اپنے مشن پر ہے اس لیے وہ اپنے حسن سے جاوید کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گی، جیسے اس نے زوار شاہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ زوار شاہ جو کہ مشا سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا ہے، اب وہ مشا کو پرپوز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مشا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر مشا وہ زوار شاہ سے شادی سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ مشا یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے اس سے شادی کر لی تو کہیں یہ مجھے میرے مشن سے ہی نہ ہٹا دے۔ تو یہاں پر مشا زوار شاہ کو انکار کر دیتی ہے اور وہ زوار شاہ سے دور رہنے لگتی ہے، اور وہ زوار شاہ سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس محبت کو رشتے کا نام نہیں دے سکتی۔